بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پرووائز ڈیولپرز۔ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ بحریہ اور ڈی ایچ اے کا سیٹلمنٹ ہو رہا ہے۔ ڈی ایچ اے بحریہ کے کچھ ایریاز جو ہیں وہ بحریہ دے رہا ہے ڈی ایچ اے کو، اور وہاں وہ دیوار لگا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ پچھلے کوئی 3 سالوں سے 4 سالوں سے بخار چڑھا ہوا تھا۔ جب سے عمران خان کی رجیم چینج ہوئی تب سے یہ بخار بھی چڑھ گیا تھا کہ جی وہ ڈی ایچ اے ویلی ملک ریاض نے بنانا تھا، وہ ڈلیور نہیں کیا، وہ 500 ارب روپیہ ڈی ایچ اے کو دینا ہے ملک صاحب نے، تو وہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو وہ اب اس کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے۔ جیسے پہلے آج سے کچھ 4-5 سال یا 10 سال پہلے گارڈن سٹی جو تھا، وہ سرین سٹی، وہ بحریہ نے ڈی ایچ اے کو دے دیا تھا، جو آج ڈی ایچ اے 3 بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایریاز جو ہیں یہ F2 کے اور پی کی طرف سے آگے یہ آلریڈی ڈی ایچ اے 3 کی باؤنڈری کے اوپر ہی ہیں۔ تو یہ وہ بحریہ دے رہا ہے یا وہ لے رہے ہیں یا ان کی لین دین ہو گئی ہے، یہ گڈ نیوز ہے۔ اس سے بحریہ کے اوپر بھی بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان میں اگر ریئل اسٹیٹ کی ہسٹری کی بات کریں تو بحریہ ٹاؤن نے پاکستان کو ہاؤزنگ کا کانسیپٹ دیا۔ پہلے ڈی ایچ اے ہوا کرتا تھا جب شروع میں، تو کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ یا اس قسم کی جو سنیریو نہیں تھا۔ ڈی ایچ اے ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن کی طرح چلتا تھا اور جس طرح سے کام کرتا تھا وہ۔ پھر بحریہ اور ڈی ایچ اے کا ایک مرجر ہوا تھا، جو مینلی لوگوں کو پتہ ہے وہ ڈی ایچ اے ویلی کا مرجر ہوا تھا کہ ڈی ایچ اے جیسے آج سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کا مرجر ہوا ہے مارگلا انکلیو کے لیے، اسی طرح بحریہ اور ڈی ایچ اے کا مرجر ہوا تھا اور ڈی ایچ اے ویلی بنانی تھی۔ اس میں سین یہ تھا کہ تمام فنڈز بحریہ کے پاس آئیں گے اور بحریہ ہی لینڈ لے گا اور بحریہ ہی ڈیولپ کر کے دے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی بحریہ اور ڈی ایچ اے کے اندر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی لینڈ کی کہ کہیں بحریہ شروع ہوتا ہے تو بیچ میں ڈی ایچ اے آ جاتا ہے، جیسے بزنس بے وغیرہ، پھر آگے پھر بحریہ آ جاتا ہے، پھر ڈی ایچ اے آ جاتا ہے، تو وہ بحریہ ہی ڈیولپ کر کے دیتا تھا۔ آج جس وقت میں بول رہا ہوں ڈی ایچ اے 3 جو کہ بحریہ نے پچھلے کچھ سالوں پہلے ڈی ایچ اے کو دے دیا تھا، وہ بیسیکلی گارڈن سٹی تھا، اس کا سرین سٹی تھا۔ اس ڈی ایچ اے کا جو پانی اور بجلی کے نئے میٹر لگتے ہیں یا تمام سروسز جو ہیں وہ بحریہ کی مینٹیننس آفس سے مینج ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آپس میں کس قسم کا ایک ورکنگ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یعنی آج بھی نئے کنیکشن، ایک گھر بنانے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ لگا کہ نئے کنیکشن بھی بحریہ نہیں دینے ہیں، اور بجلی کے بھی اور پانی کے بھی۔ تو اچھا، پھر ان کا کو آپس میں لین دین کا ہو گیا کہ جو انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا اور اس کے بدلے 500 ارب دیں گے، اور اس کے بدلے آج کل وہ ادھر جو ایکسٹرا لینڈ تھی جو کہ ابھی ڈیولپ نہیں ہے، جہاں گھر نہیں بنے ہوئے، وہ لینڈ ڈی ایچ اے ایکوائر کر رہا ہے، کیونکہ جی وہ آپس میں ان کے لین دین کے اوپر کوئی ایکوائر کر رہا ہے۔ کل میں کسی کام سے مری روڈ کے اوپر تھا، تو میں مری روڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں ٹریک سوٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو کہیں پلازاز ہیں، 2nd فلور پہ ہول سیل ٹریک سوٹ والے ہیں ہم نے کلب کے لیے، کہیں بیسمنٹ میں کے اندر ہیں، کہیں ایسی جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور کاروبار کر رہے ہیں۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ جب کوئی شہر ڈیولپ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پنڈی ہو، لاہور ہو، کراچی کا کوئی علاقہ ہو، جب ڈیولپ ہو جاتا ہے، جب لوگ ادھر آ کے ٹیک اوور کر لیتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں، رہنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ جگہ کتنی ویلیوبل ہو جاتی ہے۔ اور کل کو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہ رہے فرض کرو، تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے اور وہ گورنمنٹ کے انڈر آ جاتی ہے۔ ویسے تو ہم جو ابھی بلڈنگز بناتے ہیں یہاں، جو پنڈی ڈسٹرکٹ کونسل ہے، اس کے سے جا کے ہم اپروول لیتے ہیں، وہ اس کے تحت ہی ہو رہا ہے سسٹم پچھلے کچھ سالوں سے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جگہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو بھی جگہ جیتی جاگتی ایک شہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے نا، تو وہ انڈو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ابھی ڈی ایچ اے، اس وقت یاد رہے کہ ڈی ایچ اے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ والی جگہ مجھے دے دو، یہ انہوں نے دے دی۔ وہ کیا کرتا، ڈرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا یہ لے لیں، وہ گندھارا بن گیا۔ پھر یہ ابھی وہ جو ماگلا والا معاملہ ہوا ہے، اس کے اندر جو کسی کی زمین تھی، کیونکہ میں پچھلے 2016 17 18 سے میں ریگولر جاتا تھا وہاں، وہ تمام جگہ لوگوں سے جو خرید لی گئی ہیں یا جو بھی ہے وہ اس کا سیٹلمنٹ کرا گیا۔ پھر وہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی جو جگہ تھی اس کا ڈی جی بلکہ چینج ہو گیا، کیونکہ بیچ میں سے سڑک نکالنی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام کسٹمر کے لیے میں عام فہم زبان میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
کہ آپ کو کیا مل رہا ہے اور کدھر مل رہا ہے. جو کسی کو مل گیا نا, جو اس نے خرید لیا وہ چیز ہے, اگر ہم کوئی بیچ رہے ہیں, وہ اس کی لیگیلٹی ہے, اس کی ہر طرح سے کلیئرٹی ہے. یہ بیسک فنامنا ہے. ہاں, اوپر سے ایک اور بات ہوئی کہ جو دور دراز ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, انہوں نے بھی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ہر کوئی بحریہ کے اوپر جو ہے وہ نام کے اوپر جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اس سے ان کی چیز بکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ پورا کانسیپٹ ہی بحریہ نے دیا. پاکستان بھر میں جو ہی ہاؤسنگ سوسائٹیاں پیدا ہوئیں وہ بحریہ کو ہی دے کے پیدا ہوئیں. لیکن آج ہر کوئی بیچنے والے جو ہیں, جتنا زیادہ بحریہ پہ کوئی بہتان باندھتے ہیں, کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں, ان کا تھوڑا بہت مال بک جاتا ہے. ٹھیک, ان کی روزی روٹی لگ جاتی ہے. یعنی بحریہ کو گالی دینے, بحریہ کو برا بھلا کہنے کے اوپر ان کی روزی روٹی لگ جاتی ہے. تو بہرحال وہ اس طرح سے ان کو مبارک ہو, وہ اس طرح سے کما رہے ہیں. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, جو ہی چیز جو ہے وہ اگر بحریہ نے کوئی چیز بیچ دی ہے تو وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی حکومت نہیں لوگوں سے وہ لے سکتی یا وہ کچھ کر سکتی. تو یہ تھوڑی سی سیٹلمنٹ ان کی جو آپس میں لین دین ہے اس کے اوپر جو بھی ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. لیکن یہ پتا ہے کہ اگر وہ کسی کا پلاٹ تھا اور وہ ڈی ایچ اے نے ٹیک اوور کر لیا, تو ڈی ایچ اے نے ماضی میں بھی لوگوں کو سیٹل کیا ہے. ان کا پلاٹ کسی کی ملکیت تھی, وہ بحریہ اور ڈی ایچ اے کا معاملہ ہے. اس کی جو چیز ہے وہ سیکیور ہے. وہ ڈی ایچ اے بھی نہیں کہ اس کو کہہ سکتا کہ کوئی تو آپ کی کوئی پلاٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہ سیٹلمنٹ ہوگی. یہ کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عام جو کسٹمر ہے, عام بندہ جو فیل کرتا ہے. ہاں, اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب سب لوگ بحریہ پہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو پرائس تھوڑی سی پریشر میں آ جاتی ہے. یہ عام آدمی یہاں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہنا. ایک بات یاد رکھیں, جب مشرف آیا تو بحریہ کو بند کرو, ملک ریاض کو گرفتار کرو. کوئی آیا اس نے یہی کہا. آج کا بھی یہ جو حکمران ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے. وہ پتہ نہیں وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد یہ دھند بیٹھے گی ہی بیٹھے گی, کسی بھی کروٹ بیٹھے گی. کیونکہ ان کی بہت ساری دیکھو, بحریہ والے نے, ملک ریاض نے بہت ساری زمینیں خریدی ہوئی ہیں اس ملک میں. اگر کسی کو زمین خریدی ہوئی ہے, اس کے نام کے اوپر پیپر ہے کچھ بھی ہے, تو وہ کوئی ایسے چھین تو نہیں سکتا نا. وہ ایک لا آف دا لینڈ ہے, اس کے تحت ہی وہ چیزیں سیٹل ہوں گی. یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, یہ ایک اس میں یہ ہے نا کہ اگر فرض کریں کیپٹل اسمارٹ سٹی نے گندھارا دے دیا ہے, تو اب جا کے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو سیکیورٹی سٹاف ہے, جو وہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیا ڈی ایچ اے کے گارڈوں کے ساتھ لڑیں گے یا وہ کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ تو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں نا. وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی اور قسم کی آرمی تو نہیں کسی اور ملک کی جو قبضہ کرنے آئی ہے یا کوئی. تو یہ ایک لین دین کی چیزیں ہیں, وہ سیٹل ہوتی ہی رہتی ہیں. اور اچھی بات ہے, یہ لین دین سیٹل ہو جائے تو بحریہ بھی اپنی فل سوئنگ پہ کام کرنا شروع کرے, اس کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. قصور تو اس کا کوئی نہیں ہے نا. قصور تو اس کا یہ ہے کہ وہ ڈی ایچ اے ویلی ڈلیور نہیں کر سکا, تو اس کے بدلے جو بھی اس کی لین دین ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد دونوں برانڈ جو پراپرلی کام کرنا شروع کر دیں. لیکن کچھ لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے, وہ ساری عمر انہوں نے بحریہ میں کام کیا, جب وہ ڈی ایچ اے کا مال بیچنا شروع ہو تو وہ بحریہ کے اوپر بری بری باتیں کرنا شروع کی. یہ اخلاقی طور پہ مناسب بات نہیں لگتی ہے, کیونکہ اس میں یہ نہیں کہ ہم ملک ریاض کی فیور کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کی, لاکھوں لوگوں کی فیور کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جن کا پیسہ اس سے گھٹتا ہے, ڈی ویلیو ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کسی کے خوف کے اندر مبتلا ہو کے یا کسی کو خوشامد کرنے کے لیے ہاتھ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور یہ امپورٹنٹ بات ہے. ہاں, اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فارم بیچ رہے ہیں, وہ تو اب نیب کہہ رہا ہے کہ وہ فارم ہی ختم ہو گیا سلسلہ. ہم نے 4 سال پہلے کہنا شروع کیا کہ بھائی چاہے وہ بحریہ کا ہی فارم ہو, فارم نہ لو. دیکھو, بات کرنی ہے تو کھری کرنی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے, حق سچ کی بات کرنی ہے. اچھا, اب جب کہ ڈی ایچ اے اب اس وقت پچھلے کوئی 2-3 سالوں سے اسپیشلی ڈی ایچ اے ایکسپینڈ ہو رہا ہے, وہ نئی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, خوش آئند ہے کہ وہ کریں, تاکہ اس سے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر بہتر ڈیولپ ہو. کیونکہ وہ میں نے بتایا نا, وہ ڈی ایچ اے ایک پاورفل ادارہ ہے. وہ کہیں سے روڈ نکال سکتا ہے, وہ کہیں سے عام بندے کو تو اپروول نہیں ملتی ہے. یہ بڑی حقیقی بات ہے, ان کو مل جاتی ہے ہر چیز کی اپروول. تو اچھا ہے, اس سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے, راستے بن جائیں. ابھی یہاں سے آگے ایک اور برج بننے لگا ہے جو ڈی ایچ اے اور بحریہ کو کنیکٹ کرے گا, کیونکہ بحریہ ایک جیتا جاگتا شہر ہے. ڈی ایچ اے ابھی بلینڈ مار رہے ہیں, اس زمینوں کو ہموار کر رہے ہیں. ابھی وہاں بہت لمبا کام ہونے والا ہے, اگلے 20 سال ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, کیونکہ اس کو بحریہ کو فاسٹ پیس پہ دن رات کر کے 20 سال لگے
پڑے اس لیول پہ پہنچنے کے لیے. تو لہٰذا اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یہ پہلے کا ڈیولپ ہوا ہوا ہے, اور جو لوگ رہ رہے ہیں یا جو لوگ اس وقت خرید رہے ہیں ان کو اس چیز کا بہت فائدہ ہے کہ ایک جیتا جاگتے شہر کے اندر ویری ریزنیبل پرائس پہ ان کو چیز مل رہی ہے, ان کو اور کیا چاہیے. تو یہ میں نے کہا میں کلیئر کر دوں, عام بندوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہے ہوں گے. پروائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.